السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ نے قرآن میں کچھ رشتے حرام قرار دیے ہیں اور کچھ رشتوں کو حلال کہا ہے؟ تو رشتوں میں بھی حرام حلال کا کوئی تعین ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اس کو سمجھا دیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا، اور اس کے بعد آخر میں سمجھاؤں گا کہ آج کے دور میں یہ کس طرح قابل عمل ہے، یہ آیت آج کس طرح ہدایت دے سکتی ہے۔ اس کے لیے آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 یعنی 4 کی 23۔ تو پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ دیکھ لیں۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بیٹیاں بہن کی بھانجیاں اور تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں ساس اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت کی، بس اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس کے تحت کہتے ہیں کہ دیکھیے ان رشتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی اور دودھ شریک بہنیں، مائیں، رضائی مائیں، اور پھر وہ یعنی کہ ساس اور وہ بیٹی جو تمہاری پرورش میں ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہے کہ جن سے صحبت نہیں کیا اس پر کوئی کچھ گناہ نہیں ہے۔ پھر بیٹوں کی بیوی اور جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی جو سلبی بیٹے ہیں ان کی بیویاں، اور دو بہن کو اکٹھے جمع کرنا، تو یہ سب کچھ حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور جو پہلے گزر چکا وہ گزر گیا، یعنی اگر پہلے ایسا ہو چکا ہے تو وہ تو گزر چکا، اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اللہ جو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کیا واقعی ایسا کچھ ہے؟ اول تو معاشرتی طور پر جو ایک چلا آ رہا ہے رشتہ داریاں نبھانا، ان میں بھی ان رشتوں سے نکاح شاید ہی کوئی کرتا ہو، بہت کم افراد ہیں، یا کہیں کسی خطے میں ہے، مثلا تھائی لینڈ وغیرہ میں ہے کہ وہاں ماں بیٹی بہن سے بھی کر لیتے ہیں، ورنہ کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا، اچھا عمل نہیں سمجھتا ہے۔ دنیا بھر میں یعنی اربوں میں شاید سینکڑوں لوگ ہوں جو اس پر عمل کر لیتے ہیں، ورنہ سب کے سب اس سے برا ہی سمجھتے ہیں۔ روایتی طور پر بھی چاہے وہ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، ہر جگہ اس کو برا ہی سمجھا جاتا ہے، اچھا تو نہیں سمجھا جاتا کہ اس کی ایسی کوئی بات کی جائے۔ تو کیا واقعی اللہ نے بھی اس طرح کی صرف رشتوں کی نشاندہی کی ہے کہ ان سے شادی نہیں کرو، یہ اسی کے لیے ہے یا کچھ اور مقصد ہے؟ تو پہلے اس کو سمجھ لیں کہ یہاں دراصل بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ پورا سورہ ہی یعنی سورہ نساء جو نام دیا گیا ہے، عورت ترجمہ کر کے پہلے ہی اس کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، عورتوں کی صورت بنا دی ہے کہ عورتوں کے بارے میں اس میں تمام کچھ دیا گیا ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کے لیے کوئی الگ الگ احکامات جاری نہیں کیے ہیں۔ اللہ کا حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے، دونوں کے لیے یکساں ہے، کہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، ان کے بناوٹی لحاظ سے، ان کے جو اپنے فطرت کے لحاظ سے، تو وہ سب کو پتہ ہے، اس کے لیے الگ احکامات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ پہلے آیت کیا کریے، پھر میں آخر میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ حرمت علیکم، چھڑوایا جا رہا ہے تم پر۔ کیا چھڑوایا جا رہا ہے؟ امہاتکم، تمہارا ماخذ، جس کو آپ نے اخذ کر لیا کہ بس یہی لے کر چلنا ہے۔ مثال کے طور پر آج کی دنیا مادیت پرست ہے، اب سب نے دولت کو ماخذ پکڑ لیا ہے کہ کسی طرح بھی دولت آئے، کسی طرح بھی مال بنایا جائے، کسی طرح بھی مال کمایا جائے، کسی طرح بھی امیر سے امیر تر ہوا جائے، کسی طرح بھی اپنی حاکمیت کو برقرار رکھا جائے، کسی طرح بھی اپنے آپ کو دکھائیں کہ دیکھو ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں، ہم سے زیادہ عیاش کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے اپنا اپنا ماخذ سب کچھ پکڑا ہے۔ تو آج کا جو مادیت پرست دور ہے، اس میں دولت کو لوگوں نے اپنا ماخذ پکڑ رکھا ہے کہ کسی طرح بھی دولت حاصل کی جائے، کسی طرح بھی سرمایہ حاصل کیا جائے۔ وہ بناتکم، اور تمہاری بنیادیں۔ میں اس کی وضاحت بعد میں کر دوں گا، یہ تھوڑی سی میں ایک وضاحت کر کے ایک لفظ کے لیے، تاکہ بعد میں آپ اس کو اچھی طرح سے سننے کے لیے تیار رہیں۔ اگر ساری باتیں یہیں سمجھا دوں گا تو پھر بات کا
جو وضاحت ہے وہ کوئی نہیں سنتا ہے۔ بنات بنیاد سے ہے، بیٹی کو نہیں کہا جا رہا، جو تمہاری بنیادیں ہیں۔ اس کے بعد ہے واخواتکم، اخوت کہتے ہیں ہم مقصد کو، تو اخی بھائی کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا ہم مقصد ہی ہوتا ہے، اور اللہ امت کو بھی ایک اخوت کا رشتہ کہتا ہے، یعنی بھائی چارگی کا رشتہ۔ تو دراصل یہ ایک مقصد کے ساتھ چلنے والے ہم مقصد کو کہا جاتا ہے۔ تو تمہاری مقصدیت، واماتکم، اور تمہارا عام ہونا، یہ پھوپھیاں نہیں ہیں، وخالاتکم، جس کا انہوں نے خالائیں کر دی ہیں، جبکہ یہ خالائیں نہیں ہیں، خلط کہا جاتا ہے گزر جانے کو، قد خلط یقینی گزر گئے۔ ابھی اس آیت میں بھی بعد میں بات یہی آئے گی۔ تو یہ خلط کہتے ہیں گزر جانے کو، تو خالاتکم تمہارا گزر جانا۔ پھر وہ بنات الاخی، تمہارے مقصد کی بنیاد۔ اس کے بعد ہے وہ بنات الاخت، وہ بنات الاخت، جس کا انہوں نے کہہ دیا کہ بھانجیاں، جبکہ بھانجی نہیں ہے، یہاں بھی جو ہے وہ تمہاری مقصد والی بنیادی جماعت ہے۔ یہ اختے کر کے آ گیا، اخی تھا پہلے اور اب اختے آ گیا، تو اختے جو یہ انہوں نے تے لگا کر فوراً مؤنث کا صیغہ بنا دیا، جبکہ کہیں بھی یہاں مؤنث کی بات نہیں ہو رہی ہے، جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے والمؤمنون والمؤمنات آتا ہے تو یہ کہتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں، جبکہ مرد لفظ نہیں، مومن ماننے والے اور مومنات ماننے والی جماعت، تے لگتا ہے جماعت کے لیے، جماعت مؤنث کا صیغہ اس لیے تے لگ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی بات جماعت کی ہو رہی ہے، ہم مقصد والی جماعت، پہلے تو ہم مقصد کہا گیا، پھر ہم مقصد والی بنیاد اور ہم مقصد والی جماعت۔ پھر ہے وامہاتکم، اور تمہارا ماخذ۔ اب ماخذ پہلے بھی گزر چکا تو دوبارہ ماخذ کیوں آیا؟ کیونکہ حرمت علیکم امہاتکم سب سے پہلے اللہ نے کہہ دیا، اب دوبارہ جو امہاتکم آیا تو یہ کس لیے آیا؟ آگے اس کی وضاحت ہے کہ اللاتی ارضعنکم، وہ جو کہ انہوں نے تو دودھ پلایا کر دیا، یعنی رضائی ماں بنا دیا، جبکہ بات دودھ پلانے کی تو ہے ہی نہیں۔ رضا کہا جاتا ہے ننگا کر دینے کو، یہ سوالات کر کے ننگا کرنا ہے، کہ جس طرح آپ عدالت میں وکیل اس طرح جرح کرتا ہے، ایسے سوالات کرتا ہے کہ وہ سامنے والے کو ننگا کر دیتا ہے کہ حق بات سچ بات اگلنے پر مجبور ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے۔ یا جس طرح کہیں کوئی نظام ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پورے نظام کو ننگا کر دیا، تو وہ کسی کے کپڑے نہیں اتار رہا، اس سسٹم کو واضح کرا، نمایاں کیا، کسی وجہ سے اس کے باتوں کی وجہ سے، اس کے پلان کی وجہ سے کسی وجہ سے آ گیا تو ننگا ہو گیا۔ تو یہ ننگا کرنا کسی کے کپڑے اتارنے کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ مائیں جو دودھ پلا رہی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تمہارا وہ ماخذ جو کہ تم نے سوال کر کے ننگا کیا ہے۔ واخواتکم من الرضاعۃ، اور سوال کر کے ننگا کرنے سے تو تمہاری مقصدیت ہے۔ وامہات نساءکم، اور تمہاری وہ کمزور ماخذ والی جماعتیں، وربائبکم، یعنی جو تم نے ان کی ربوبیت کیا، جو تم نے انہیں بتدریج پروان چڑھایا ہے، بتدریج ان کو آگے بڑھایا ہے۔ اللاتی فی حجورکم، وہ جو کہ ایک طرح سے رکاوٹوں میں تھیں، تمہاری رکاوٹوں میں تھیں۔ حجر پتھر کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سخت آڑ، سخت، تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو کہ تمہاری پرورش کر رہی تھیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو سخت آڑ میں رہیں، من نسائکم، تمہارے کمزوروں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، وہ جو کہ تم داخل ہوئے ان کو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا، پس اگر تم نہیں ہو، دخلتم بہن، داخل ہوئے ان کو، فلا جناح علیکم، پس کوئی حرج نہیں ہے تم پر۔ وحلائل ابنائکم، اور اپنانے کو کہا گیا تمہاری وہ بنیاد، الذین من اصلابکم، وہ جو کہ تمہیں مضبوط کرنے سے، سلب کہا جاتا ہے انتہائی مضبوط کرنے کو۔ تو سلبی اولاد بھی اس لیے کراتی ہے کہ وہ نسل آگے بڑھاتی ہے، تو اس کو وہ سلبی کہہ دیتے ہیں، سلبی بیٹا جو پشت پیدا ہوا نہیں، جو تمہارا اپنا بیٹا ہے، تو ایسی کوئی پشت کی بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ تمہاری وہ بنیادیں جو کہ تمہیں مضبوط کر رہی ہیں، جو کہ تمہیں انتہائی با اختیار اور مضبوط کر رہی ہیں۔ پھر وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کر لو دو مقصدوں کے درمیان، کہ دو مقصد کو لے کر تم جمع کر لو اکٹھے اور اس پر چلو۔ الا ما قد سلف، صرف جو یقینی گزر گیا، جو یقینی
پہلے ہوا، سلف کہتے ہیں یہ پہلے والوں کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان غفور الرحیم، رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ میں پہلے اس کا رواں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات ذرا اور زیادہ واضح ہو جائے۔ تم پر چھڑوایا جا رہا ہے تمہارا ماخذ اور تمہاری بنیادیں اور تمہاری مقصدیت اور تمہارا عام ہونا اور تمہارا گزر جانا اور تمہارے مقصد والی بنیاد اور تمہارے مقصد والی بنیادی جماعت اور تمہارا وہ ماخذ جو کہ تم نے سوال کر کے ننگا کیا ہے، اور سوال کر کے ننگا کرنے سے تمہاری مقصدیت اور تمہاری کمزوری کی ماخذ جماعتیں، اور جن کی تم نے پرورش کی، جن کی تم نے ربوبیت کی، وہ جو کہ تمہاری کمزوروں سے تمہارے رکاوٹ میں ہیں یا تمہارے سخت حفاظت میں، سخت آڑ میں ہیں، وہ جو کہ تم ان پر داخل ہوئے ہو۔ بس اگر تم ان پر داخل نہیں ہوئے ہو بس تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جسے تمہارے بنیادوں نے اپنایا، وہ جو کہ تمہارے سلب یعنی مضبوطی سے یا تمہاری پشت سے ہے، اور یہ کہ تم دو مقصدوں کو اپنے درمیان جمع کرو، صرف جو یقینی گزر چکا ہے، بے شک اللہ حفاظت سے رحم کرنے والا ہے، یا بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر چھڑوایا جا رہا ہے تمہارا ماخذ، یعنی آپ جس چیز کو آپ نے پکڑ رکھا ہے، جیسے آج کے دور میں ہمارے حکمراں تو خاص طور پر انہوں نے ماخذ دولت کو ہی پکڑ رکھا ہے، کیسے کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، عوام کا حق غصب کر کے کھائیں، کسی طرح بھی دولت جمع کرنا ہے، تو یہ ان کا مقصد بنا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو اخذ کر لیا کہ بس ہمیں دولت جمع کرنا ہے، یا یہ اخذ کر لیا کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اختیار ہو۔ اگر کوئی دولت جمع نہیں کر رہا تو اپنے اندر اختیارات کو جمع کرنے کا مقصد رکھ رہا ہے، اس نے یہ ماخذ بنا لیا کہ تمام اختیارات میرے پاس ہوں، بس میری ہاں میں ہاں ملائے اور میرے نہ میں نہ کر دیں۔ تو یہ ہمارے یہاں بہترین مثال ہے، جیسے نواز شریف اور زرداری، انہوں نے ماخذ بنا رکھا دولت جمع کرنا، چاہے وہ کرپشن کریں یا کمیشن کھائیں یا کچھ بھی کریں، بس مقصد یہ ہے کہ کسی طرح دولت جمع کرتے رہیں، کیونکہ ان کا ماخذ دولت جمع کرنا ہے۔ تو یہ جو ماخذ کوئی کسی کو پکڑ لے، چاہے اقتدار کے لیے، چاہے دولت کے لیے، چاہے کسی اور مقصد کے لیے، تو جس نے بھی جو ماخذ پکڑ رکھا ہے اس ماخذ کو چھڑوایا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس ماخذ کو چھوڑ دو۔ ماخذ کیا بنانا؟ اللہ کے قوانین کو، اللہ کی کتاب کو ماخذ بنا، اس کتاب میں جو حکم ملے بس اس کو پکڑنا ہے، کتاب میں جو حکم ملے اس کو قطعی نہیں پکڑنا ہے۔ یعنی اپنے اقتدار کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کر دینا، یہ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ سیدھی سچی بات کرو، لیکن یہاں پر سیدھی سچی بات نہیں کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے گھما پھرا کر یہ ساری بات کرتے ہیں، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہر سیاستدان کا منظر نامہ رہا ہے۔ تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ چھڑوایا جا رہا ہے جو تم نے اپنا ماخذ کچھ پکڑ لیا ہے۔ پھر تمہاری بنیاد، اب تم نے جو بنیاد بنا لیا، ایک تو یہ اخذ کیا کہ کہاں سے کیسے کرنا ہے، دنیا بھر میں دیکھا کہ کس طرح سے کر رہے ہیں اور اس طرح سے حاصل کرنا شروع کیا، اس کے بعد بنیاد، اب انہوں نے ایک بنیاد بنا لی کہ کہاں سے حاصل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر چل پڑے۔ تو ان لوگوں نے اقتدار کا راستہ چنا کہ یہاں سے ملے گا، کوئی بغیر اقتدار کے چاہتا ہے، جیسے بہت سارے بیوروکریٹ ہیں وہ اقتدار میں آئے بغیر کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں طاقت کے لیے، اقتدار میں آئے بغیر وہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، مال کھا رہے ہوتے ہیں، مال بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی یعنی کچھ لوگ سامنے آ کر اختیارات حاصل کر کے اور کچھ بغیر اختیار کے، لیکن مقصد ان کا جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی وہ ایک بنیاد بنا لیتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے، اپنے ماخذ کو کیسے حاصل کرنا، اپنی ایک بنیاد بناتے ہیں۔ تو اس بنیاد کو بھی چھڑایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد تمہارا وہ مقصد بھی چھڑوایا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے اس بنیاد کے اقتدار حاصل کرنے کا، اس ماخذ کو پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد جو بھی، اس مقصد کو بھی چھڑوایا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ عام ہونا چاہتے ہیں، جیسے بڑے پاپولر ہونا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر عمران خان آج بڑا پاپولر ہے، وہ پاپولر ہونے کے لیے اس نے بہت سارے کام کیے ہیں، جو نہیں کرنے کا تھا وہ اس نے کیا ہے، جو کچھ جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا مسیحا بنا کر پیش کیا قوم کا، حالانکہ کام مسیحا والے کوئی نہیں کیا۔ یہ ضرور ہے کہ قوم کو بھیک منگا بنایا، ہڈ حرام بنایا، اس کے لیے وہ کام اس نے ضرور کیا، لیکن قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اور ایک عروج تک لے جانا اور اللہ کی حاکمیت کا پابند کروانا، اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اگر ایسا کوئی کام ہے تو کوئی اس کی وضاحت کر دے، ایسا قطعی کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ جو تمہارا عام ہونا، پھر تمہارا گزر جانا، ایک دفعہ ایسے لوگ گزر بھی جاتے ہیں، مسلسل نہیں رہتے ہیں، کوئی بھی ہو یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کی باریاں لگ گئی ہوں، تو یہ کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں۔ تو جیسے آج
گزرا ہوا اقتدار میں نہیں ہے، لیکن وہ اپنا عام ہونا اور اپنے مقصدیت کو اور اپنے اس کو لے کر چل رہا ہے، تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا، اس عام ہونے سے بھی اللہ منع کر رہا ہے، یہ بھی چھڑوایا جا رہا ہے کہ اس طرح عام نہ ہو کہ اس میں اپنے مفاد کو سب کچھ سامنے کو رکھ لیا۔ پھر کہا ہے کہ تمہاری مقصد والی بنیاد، مقصد جو حاصل کیا اس کی بنیاد کیا تھی، کس وجہ سے وہ اپنا یہ مقصد بنا لیا، وہ بنیاد وہ شخص ہی جانتا ہے جس نے بنا رکھا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے بنا تو وہ تو تمہارے مقصد والی بنیاد ہے، اس کو بھی چھڑوایا جائے گا، بنیادوں کو چھوڑ دو۔ بنیاد اصل میں اللہ کی کتاب کو بنانا ہے، قرآن کو بنیاد بنانا ہے، اس قرآن سے بنیادی مقصد اخذ کرنا ہے، قرآن سے سب کچھ لینا ہے، تو حاکمیت صرف اللہ کی رہے گی، غیر اللہ کی حاکمیت، غیر اللہ کی چیزیں نہیں ہوں گی، نہ غیر اللہ کی اتباع ہوگی، نہ غیر اللہ کے کلام کا سہارا لیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ تمہارے مقصد والی، اب ایک تو یعنی تمہارے مقصد والی بنیاد کیا ہے، اس کو بھی چھڑوایا جا رہا ہے۔ پھر تمہارے مقصد والی بنیادی جماعت، یعنی اکیلے اپنے مقصد کو اپنی بنیاد کو حاصل نہیں کر پا رہے، تو اب ایک جماعت بنا کر لیا، تو جماعت بنا کر جو کچھ کیا اخذ کیا، تو یہ بھی ایسا ہی ہے۔ اور اتفاق سے اس کی مثال بھی عمران خان کا بڑی فٹ ہو رہی ہے کہ پہلے تو وہ اکیلے ایک کرکٹر بن کر کما رہا تھا، بنیاد مقصد جو کچھ بھی تھا، دولت، اقتدار، اپنی چلانا، جس کو چاہے نکال دے، جس کو چاہے اچھا رکھ دے، اور وہ اکیلے کی خواہش پوری نہ ہو سکی تو پھر اس نے جماعت بنا کر لیا، تو مقصد والی بنیادی جماعت اس نے بنا لیا، اپنے مقصد کے لیے ایک جماعت بنایا، اس کی ایک بنیاد دیا، اور اس کے تحت وہ سارا کچھ حاصل کیا۔ تو یہ یعنی اس پر یہ نہ کہیں کہ میں کوئی مخالف ہوں اس لیے اس کے بارے میں ایسا کر رہا ہوں، ایسا قطعی نہیں ہے، یہ مثالیں بالکل مکمل فٹ آ رہی ہیں اس کے اوپر، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، کسی اور پر فٹ آئے گی تو آپ بے شک اس کا نام لے لیں۔ پاکستان میں کیونکہ اس سے زیادہ مکمل اس آیت پر پورا اترنے والا کوئی اور سامنے نہیں کہ میں کسی اور کا نام لوں، جو سامنے آیا اس کا نام لے لیا۔ اصل مقصد ہمارا اللہ کی حاکمیت کی طرف ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، چاہے ہمارے یہاں اسلام کے نام پر جو جماعتیں بنی ہیں وہ ہو یا کوئی اور ہو، اللہ کی حاکمیت کوئی قائم کرنا نہیں چاہتا، سب اپنی حاکمیت چاہتے ہیں۔ تو میں اس طرف ابھی زیادہ بحث میں نہیں آؤں گا، تو یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا کہ اگر میں کسی کا نام لے رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ میری اس سے کوئی مخاصمت ہے یا میری اس کی کوئی حمایت ہے کہ اس کی وجہ سے لا رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اس پر پرفیکٹ بیٹھ رہا ہے، جو اس پر واقعی مکمل اتر رہا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ یعنی جو تمہارے بنیادی جماعت ہو گئی، پھر تمہارا وہ ماخذ جو تم نے سوال کر کے ننگا کیا، ارزاتم جو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ رضائی ماں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، دودھ پلانے والی مائیں نہیں ہے، بلکہ رضا کہی جاتا ہے کہ اتنا کیا جائے کہ وہ کہتے ہیں نا بات کی کھال نکالنا، تو اسی طرح جیرا سے ننگا کر دینا، تو یہ وہ چیز ہے، تو وہ جو جیرا کر کے جو بالکل ننگا کر دیا، واضح کر دیا، تو وہ ماخذ جو تم نے سوال کر کے ننگا کیا، اور سوال کر کے ننگا کرنے سے تمہاری مقصدیت اور تمہاری کمزوری کی ماخذ جماتے، یعنی ایک تو تم کس مقصد کے تحت سارا کچھ کیے وہ تمہیں پتہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایسی جماعت بنا لی کہ اس کو ننگا کر کے جماعت کے ذریعے کی، اصل مقصد پوشیدہ کیا ہے وہ تو اسی کو پتہ ہے، تو ان سب چیزوں کو اللہ چھڑوا رہا ہے۔ پھر کہا کہ جن کی تم نے پرورش کی، جن کی تم نے ربوبیت کی، جن کو تم نے پروان چڑھایا، ہمارے یہاں خاص طور پر بڑا مشہور ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو فوج نے پروان چڑھایا، تو یہ آرمی پر بھی فٹ بیٹھ رہے ہیں، تو یہ آرمی ہی جو ہے وہ کسی جماعت کو اوپر لے کر آتی ہے، کسی جماعت کی ربوبیت کرتی ہے، اسے پال رہی ہوتی ہے۔ پہلے الطاف حسین کو پالا، MKM بنایا، اس کو ختم کیا، اس کے بعد عمران خان کو پروان چڑھایا، پھر اس کو بھی ختم کیا، اس سے پہلے نواز شریف کو کر چکا، اس سے پہلے بے نظیر کے، یہ ان کا کام یہی ہے کہ اپنے مقصد کے لیے جماعتیں بناؤ، اس کو پاپولر کرو، پھر اس کو جب قابو میں نہ رہے تو اس کو گرا دو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جو ربوبیت کر رہے ہیں، جو پرورش کر رہے ہیں، تو وہ جو پرورش کی ہے وہ تمہاری کمزوروں میں سے تمہارے رکاوٹ میں ہے، تو وہ آپ نے پرورش تو کر لیا، کمزوری تھی جب تک تو وہ آپ کے لیے سہل ہے، جیسے ہی ان کے پاس اپنی طاقت آتی رہی تو وہ آپ کی کمزوری بن گیا، اب بنانے والے کی کمزوری کے لیے وہ سخت آڑ والے ہو گئے، پھر ان کو یہ ہٹاتے ہیں۔ تو وہ جو تم پر داخل ہوئے، یعنی ایسے لوگ جب ان پر سامنے آ گئے، ان پر داخل ہو گئے، ان کے اندر مکمل طور پر سرایت کر گئے، اپنی منمانی کرواتے رہے، اور پھر اگر وہ تم پر داخل نہیں ہوئے تو تم پر کوئی حرج نہیں، اگر وہ واقعی داخل نہیں ہوئے تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ پھر نکلیں، واضح کر دیں
عام عوام میں اعلان کر دے یا اپنے آپ کو اعلان کر دے کہ صحیح مقصد کی طرف آ جائیں، تو آپ کو کس نے روکا؟ اس پر کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے کہ جسے تمہاری بنیادوں نے اپنایا، یہ جو ہے وہ حلائل ابنائکم، یہ حلال سے ہی ہے، یہاں انہوں نے بیویاں بنا دیا حلائل کا۔ حلائل کا ترجمہ بیویاں تو کسی حال میں نہیں بنتا ہے، یہ اس کا مادہ بھی حلال ہے، یعنی حلال، حلال حرام سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہے۔ تو حلال ہے وہ اپنانا جو تمہاری بنیادیں اپنانا، وہ جو تمہیں مضبوط کریں، یعنی ایسی بنیاد جو تمہیں مضبوط کر رہی ہیں، اس کو بھی چھڑوا رہا ہے اللہ۔ یہ نہیں کر رہا ہے کہ وہ حلال ہو گئی ہیں، یعنی وہ اپنانے والی بنیادیں جو کہ تمہیں مضبوط کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ کسی شخص کو مضبوط نہیں بنا رہا ہوتا۔ مضبوطی تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے نظام کی مضبوطی ہونی چاہیے، اللہ کے احکامات کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی مضبوطی چاہ رہا ہے، کسی اور کی مضبوطی چاہ رہا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اور جو جمع کر لے دو مقصد کو، یعنی دو مقصد کو اکٹھے جمع کر لیا کہ شہرت اور بلندی بھی چاہیے، مال و دولت بھی چاہیے، دو مقصد جمع ہو گیا، دولت بھی جمع کرنا اور اپنے اقتدار کو، اپنی حاکمیت کو بھی برقرار رکھنا، دو مقصد کو جمع کر لیا۔ تو دو مقصد کو جمع کرنا بھی غلط ہے، کوئی ایک مقصد لے کر چلتے تو کم از کم باقی لوگ تو ذرا پناہ میں رہتے ہیں۔ دو مقصد کو جمع کر لیا تو اس سے اور زیادہ ظالم بن گئے، اور زیادہ لوگوں پر ظلم کرنے لگے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب تک یہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا ایک مقصد تھا صرف دولت جمع کرنا، تو کم از کم کسی حد تک وہ کچھ کام بھی کر رہے تھے، کچھ یقینی سی بات ہے کہ کرپشن کرنے کے کچھ دینا بھی پڑتا، تھوڑا سا دے کر پھر کمیشن بھی لیتے تھے۔ لیکن جب دونوں مقصد اکٹھے آ گیا کہ حکمرانی بھی چاہیے اور دولت بھی چاہیے، تو پھر ظلم ہونے لگا۔ تو صرف یقینی جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب اس پر رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ گزر چکا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ہم ان لوگوں کے اعمال کے جواب دے نہیں ہیں، وہ ہمارے اعمال کے جواب دینے ہیں۔ ہم بیوقوف بن گئے، ہم جو کچھ انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا، تو وہ تو یقینی صرف جو ہے وہ گزر گیا۔ اب کیا کرے؟ سلف جو پہلے گزر گیا، یہ ایک تو گزرنا ہے کہ ساتھ گزر رہا ہے، اب یہ پہلے ہو چکا نا، اب یہ واپس نہیں پلٹا جا سکتا، کل جو ہو گیا وہ ہو گیا، آج کیا کرنا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ تو بے شک اللہ جو وہ تو رحم سے حفاظت کرنے والا، اللہ کے احکامات ایسے ہیں جو بڑے رحم کے ساتھ حفاظت کرنے والا ہے، یعنی اس طرح حفاظت ہوگی کہ رحم محسوس ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جب یہ چیزیں چھوڑیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی یہ کوئی ظلم نہیں ہے اور کس طرح رحم کے ساتھ حفاظت ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بات واضح ہوگی کہ ہاں معاشرہ بنانے کی بات ہے، سورہ نساء جو ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کمزور معاشرے کو کس طرح مضبوط معاشرے میں تبدیل کیا جاتا ہے، کمزور لوگوں کو کس طرح مضبوط بنایا جاتا ہے، کس طرح اوپر اٹھاتے ہیں، اس کی ساری بات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام وہ مقصد ہے، یہ وہ بنیادیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ حرام دے رہا ہے، چھڑوا رہا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو وہ انسان کو تو مضبوط کر رہی ہوتی ہے، اسے فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے، لیکن پورے معاشرے کو کمزور کر کے رکھ دیتی، پورے معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی۔ جیسے آج پاکستانی معاشرہ ہے، یعنی معاشرہ تو مکمل کھوکھلا ہے، مکمل کمزور ہے، لیکن یہ چند افراد جو وہ مضبوط ہو گئے اور انہوں نے کما لیا، تو یہ تمام کے لیے، کئی نسلوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ اس کو چھڑوا رہا ہے کہ ایسی چیزیں چھوڑ دیں۔ امید ہے یہ وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔